بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق المبین۔ ہم پڑھے تھے دیوبندیوں کے عقائد جو نبیوں اور حضور وغیرہ کی شان کے بارے میں تھے۔ تو چوتھا جو پوائنٹ بیان کیا گیا تھا دیوبندیوں کا مذہب کا جو ہے، اس میں آپ چوتھا پوائنٹ دیکھیں تو وہاں پر چوتھا پوائنٹ کیا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو نبیوں، محمد اور ان سب جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہاں سے کوشچن ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ بے شک اللہ پاک خالق و مالک ہے، اللہ پاک چاہے تو ہر چیز کی مثال پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے اس نے ایک مکھی بنائی تو بالکل ویسی مکھی بنا سکتا ہے، ایسا کوئی جانور ہے بالکل ویسا جانور بنا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ایک برتن بنانے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے برتن بنا سکتا ہے، بے شک اس کے کمال میں، اس کے فن میں ہم لوگ کوئی شک نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے ایک طرح کی پلیٹ بنائی ہے تو دوسری پلیٹ بھی تو بالکل ویسی بنا سکتا ہے۔ ایک باؤل بنایا، گلاس بنایا، بالکل ویسا ہی گلاس وہ دوسرا بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس کے فن میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں بٹھائیں، دیکھیں سب سے پہلے اس نے کوئی چیز بنائی، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے وہ ایک پلیٹ بناتا ہے۔ اب اسی جیسی وہ ایک اور پلیٹ تو بنا سکتا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پلیٹ بنی تھی تو دوسری پلیٹ بھی سب سے پہلے بنے گی؟ جو سب سے پہلے کا لفظ ہے، یعنی جو کام اس نے سب سے پہلے کر دیا، اول نمبر پہ کر دیا، کیا اول نمبر پہ اب دوبارہ وہی چیز بن سکتی ہے؟ وہ نہیں بن سکے گی نا، اول نمبر پہ نہیں آ سکے گی، وہ دوم نمبر پہ آ جائے گی۔ وہ اسی جیسی تو ہوگی، لیکن اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں رہے گا جو پہلی والی کا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک تعداد میں ایک ہے، یعنی وہ فرسٹ پوزیشن پہ آ گئی ہے، پہلی دفعہ وہ چیز بن گئی ہے، تو کیا دوسرا کوئی اور بندہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی جیسا تو ہو سکتا ہے، اسی کی شکل ویسی ہو سکتی ہے، اس کا رنگ ویسا ہو سکتا ہے، اس کی بناوٹ سیم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ یہاں پر یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کہیں مثل اور نظیر بنانا تو وہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود میں لایا، یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی حضور کی ذات بنی، اور سب سے آخری نبی اس طرح ہیں کہ آپ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، تو اب جو سب سے پہلا والا نمبر ہے اور جو سب سے آخری والا نمبر ہے وہ حضور کو عطا ہوا ہے، تو کیا یہ آخری والا نمبر اور یہ پہلا والا نمبر کسی اور کو مل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو بالکل ویسی ایک مثال لے آئے، مطلب وہ صفات، وہ اخلاق، وہ کردار کسی دوسرے شخص میں آ جائے، لیکن کیا وہ مقام و مرتبہ جو حضور کو حاصل ہوا، سیم وہی مقام و مرتبہ یعنی اول والا اور آخر والا، کیا وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو بالکل یہ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک برتن بنانے والا شخص ہے، اگر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ پہلے نمبر پہ اب کسی اور کو نہیں لا سکتا اور آخری نمبر پہ کسی اور کو نہیں لا سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ مر گیا اور آخری برتن وہ بنا کے گیا تو اب ہم کہیں کہ نہیں وہ آخری تھا نا، وہ آخری برتن اس نے یہ بنایا تھا، تو کیا کوئی اور برتن کو ہم آخری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا یہ اس شخص کے فن میں کمی نکال رہے ہیں ہم؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ شخص تو ماہر تھا، اپنے فن میں بہت زیادہ کمال رکھتا تھا، لیکن وہ اول درجہ اور آخری درجہ اب وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو بے شک یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک میں نعوذ باللہ ہم اس کی قدرت میں، ہم اس کے ارادے میں کوئی کمی نہیں نکال رہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ کام جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ناممکنات، یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا کام ہے، وہ ایسا برا کام ہے، وہ قبیح کام ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی قباحت ہے، یہ اس کی برائی ہے، یہ کہ اب وہ کام اللہ کی اس قدرت کے دخل آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، یہ آگے ہم لوگ ابھی عقائد نسبیہ پڑھیں گے نا تو اس کے بیچ میں بھی یہ چیزیں آئیں گی کہ وہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے اگر پیدا کیا ہے کسی شخص کو تو اس کو دو رستے دکھا دیے ہیں نا، کہ برائی کا رستہ بھی دکھا دیا اور اچھائی کا رستہ بھی دکھا دیا۔ اب وہ بندہ اگر برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ نے چونکہ قتل کو اس دنیا میں لایا تھا، اس سوچ کو اس کے ذہن میں لایا تھا، اس لیے اس نے وہ یہ کام کیا تھا؟ کیا ہم قتل کو، چوری کو اور ان گندے کاموں کو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کی شان میں کمی کرنے کے مترادف ہو جائے گا نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کام بے شک اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن بندے نے اپنے اختیار سے ان کو لیا، یعنی ان بری چیزوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ایک کام ہے کہ وہ اول اور آخر ہونا، اب وہ دوبارہ اسی مقام و مرتبے پہ نہیں آ سکتا، تو یہ اس کام کی کمزوری ہے، اس کام کی کمی ہے کہ وہ اللہ کے ارادے کے اندر نہیں آ سکتا، اللہ کی قدرت کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قدرت کو ہم کم بیان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں پوائنٹ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھیں تو یہ کہا گیا کہ دیوبندیوں نے جو یہ کہا کہ حضور کے برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ چاہے تو پیدا کر دے،
بے شک اللہ پاک خالق و مالک ہے، اللہ پاک قدرت والا ہے، اللہ پاک مشیت ایزدی والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ عقل ہی نہیں مانتی اس چیز کو۔ یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل و نظیر کے پیدا کرنے سے، یعنی بالکل حضور جیسا پیدا کرنے سے، قدرت مشیت ایزدی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اس کا کوئی تعلق پایا جائے اس چیز سے، یہ ہماری عقل ہی نہیں مانتی۔ کیوں؟ وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش میں تمام انبیاء حقیقتاً اول ہیں، یعنی تمام نبیوں سے آپ کو اصل میں حقیقت میں پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور اول لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ جو اول پہ آ گیا وہی اول رہے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اول بن ہی نہیں سکتا۔ اور بعثت میں آپ تمام انبیاء سے آخر اور خاتم النبیین ہیں، تو جو آخری ہے وہ آخری نمبر پہ جب آپ بعثت میں آ گئے تو اب کوئی اور آخری ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی عقل نہیں تسلیم کرتی نا کہ اول نمبر پہ ایک آ گیا تو دوسرا کیسے اسی اول نمبر پہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس طرح اول حقیقی میں تعدد یعنی وہ تعداد نہیں آ سکتی، ظاہر سی بات ہے پہلے کے بعد جو بھی بنے گا وہ پہلا نہیں کہلائے گا، اس میں وہ تعداد کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں وہ محال بالذات ہے، یعنی اس کی ذات کے ساتھ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین میں بھی جو تعدد ہے وہ ممتنع لذاتی ہی ہے، یعنی آخری جو حضور ہیں وہ آخری ہی رہیں گے، اس کے علاوہ حضور کے ساتھ ہم کہیں کہ یہ بھی آخری ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ منع ہے ذات کے اعتبار سے، یہ چیز اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کہتے ہیں اس بنا پر قدرت و مشیت خداوندی کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، یعنی اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی قدرت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا یا اللہ کا ارادہ اس سے متعلق نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی قدرت کا اللہ کے ارادے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ برتن بنانے والے کے فن میں ہم کوئی کمی نہیں لے کر آ سکتے، وہ ماہر ہے تو وہ ماہر ہی رہے گا، لیکن وہ جو پہلا اور آخری نہ بنا پانا یہ اس کے کوئی فن میں یا اس کے جو ہنر میں کوئی کمی کرنے کی مترادف بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ اللہ کی خصوصیات میں، اللہ کی صفات میں کمی کرنے کا نعوذ باللہ کوئی امر یہاں پر نکلتا ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اسی امر محال کا، یعنی یہ ایسا کام ہے جو ناممکن یہ جو کام ہے نا اس کا قبیح اور مذموم ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کی برائی اصل میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت اس سے متعلق ہو سکے۔